السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج 1 اپریل ہے اور 1 اپریل کو مسلمانوں میں، یہود و نصارہ میں، ہندو دھرم میں، اکثر مذاہب میں اپریل فول منایا جاتا ہے، اور آپ اس سے اچھے طریقے سے شناسائی رکھتے ہیں، جسے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کسی کو بے وقوف بنانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اس بات کا کہ اپریل فول کا منظر، اس کا پس منظر کیا ہے، کب سے یہ سٹارٹ ہوئی، کن وجوہات کی وجہ سے ان کو سٹارٹ کیا گیا، اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا ماضی میں کیا تعلق تھا اور اب کیا تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری تاریخ کی کتابیں، رائٹرز اور انسائکلوپیڈیاز، مختلف باتیں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن زیادہ بات جو اتھینٹک مستند ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اسپین پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی ہے، اور 800 سال حکومت کرنا عام بات نہیں۔ یہود و نصارہ اس بات پر مستقل طور پر مصر تھے کہ کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے جس سے اسپین کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ختم ہو جائے، یہود و نصارہ اس کے اوپر غالب آ جائیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، سگریٹ جیسی چیزیں لے آئے جس کی وجہ سے اخلاقی کمزوریاں پیدا ہوئی، مسلم نوجوان غفلت، سستی کا شکار ہو گئے، اور ملک جو ہے وہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونے لگ گیا۔ حتیٰ کہ شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک وقت آ پہنچا کہ مسلمان زوال پذیر ہو گئے اور نان مسلم کی حکومت آ گئی۔ مسلمان بچوں پر، بوڑھوں پر، عورتوں پر جبر و ستم کیا جانے لگا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب کافروں کے گھوڑے چل رہے ہوتے تو ان کے گھوڑے کی جو ٹانگیں ہوتی تھیں وہ گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ مسلمان چھپنے لگے اور اپنے گلے میں صلیبیں ڈالنے لگے، اور انہی کے عبادت گھر کے اندر جا کر عبادت کرنے لگے، لیکن اندرونی طور پر وہ مسلمان تھے۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جو مسلمان یہاں باقی ہیں وہ مراکش چلے جائیں، جہاں سے ان کے آباء و اجداد آئے تھے۔ اب انہیں اندازہ یہ تھا کہ ظاہری طور پر مسلمان ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو نام اپنے تبدیل کر کے، اپنا حلیہ تبدیل کر کے، اپنی رسومات تبدیل کر کے یہاں اسپین کے اندر ہیں ضرور۔ لہٰذا مارچ کے مہینے میں انہوں نے یہ مکمل طور پہ اناؤنسمنٹ کی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، اب جھگڑے ختم ہو چکے، اختلافات ختم ہو چکے، جتنے مسلمان ہیں یہ سارے غرناطہ میں جمع ہو جائیں۔ 1 اپریل کو ان سب کو لے جا کر بندرگاہ پہ چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ مراکش چلے جائیں جہاں سے ان کے بڑے لوگ اکابر آئے تھے۔ مسلمانوں نے بھی دیکھا کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی چلے جائیں، لہٰذا جہاز کے جہاز بھرے جاتے، بندرگاہ پہ آ کے چھوڑتے۔ 1 اپریل کو بہت سارے مسلمان، ٹوٹلی جتنے بھی تھے وہ سارے جمع ہو چکے تھے، لہٰذا انہیں ایک بحری جہاز میں بٹھایا گیا، اور جرنیلوں نے جب اسے رخصت کیا تو بڑے بڑے محلات کے اندر شراب نوشی، جشن کا انتظام کیا گیا کہ مسلمانوں کا بیج ہی ختم ہو چکا ہے۔ اور جب بیش دریا میں پہنچے تو مسلمانوں کے وہ جہاز جس کے اندر نوجوان تھے، بوڑھے تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں،
اسے سمندر کے بیچ میں ہی ان مسلمانوں کو غرق کر دیا گیا۔ گویا یہ ایک بیوقوف بنایا گیا مسلمانوں کو، اور اس 1 اپریل کو پورے بڑے بڑے محلات کے اندر جشن منایا گیا کہ ہم نے مسلمانوں کا بیج کس طرح ختم کیا۔ ناظرین، یہ ہے پس منظر اپریل فول کا، جس میں مسلمانوں کو ہی بیوقوف بنایا گیا۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ خود مسلمان بھی اس رسم کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں، ایز اے مسلم ہمارے ہاں جتنی بھی رسومات ہیں وہ یہودیوں کی ہوں گی، عیسائیوں کی ہوں گی، ہندو دھرم سے ریلیٹڈ ہوں گی، مجوسیوں سے ہوں گی، ہم ان سب پر اپنے آپ کو فوکس کر رہے ہیں۔ اور اسلام نے جو خالصتاً ایک نظام ہمیں دیا ہے، خالصتاً ایک ترتیب ہمیں دی ہے، ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے ہماری اخلاقی قدریں گرتی چلی جا رہی ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں، یہ جو اپریل فول ہے، اس کے اندر ایک چیز تو آ گئی، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے کہ انسان بولتا ہے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر تشبیہ ہے کفار کے ساتھ، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار کا وزٹ کر رہے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے گندم کا، غلے کا ڈھیر لگایا ہوا، اور یہ جو غلے کا ڈھیر اس نے لگایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ جو نیچے دیا تو نیچے گیلی گندم تھی، اوپر خشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بھئی تم بتائے گیلی گندم کو اوپر کیوں نہیں رکھتے تاکہ حقیقت سامنے آئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں جھوٹ بھی ہے، اس کے اندر دھوکہ دہی بھی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے شرح الصدور۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا مردہ قبر کے اندر دفن کرنے کی کوشش کی، ہم جہاں پر بھی قبر کھودتے ہیں تو وہاں سے سانپ نکلتا ہے، ہمیں کوئی اس کا حل بتائیے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسا کریں، یہ جو سانپ ہے یہ اس کا عمل ہی ہے، خدا کی قسم آپ روئے زمین پر کہیں پر بھی قبر کھودیں گے یہ سانپ وہاں سے نکلے گا، سانپ سمیت اس کو دفن کر دیا جائے۔ اور ایسا کیا گیا۔ بعد میں اس کے گھر پہنچے، اہلیہ سے پوچھا کہ یہ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ بوریاں ہوتی تھی، غلے کا کاروبار تھا اس کا، منڈی لے جاتا تھا، صبح اٹھتا تھا تو جتنا خرچہ اسے اس دن کا چاہیے ہوتا اتنی گندم نکال لیتا اور اس کے بدلے میں بھوسا بھر دیتا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ سزا دی۔ تو میرے دوستو، اس کے اندر جھوٹ بھی ہے، اس کے اندر دھوکہ دہی بھی ہے، اور اس کے اندر کفار کے ساتھ تشبیہ بھی ہے، سراسر ناجائز ہے، اور پھر علاوہ ازیں ایسے نقصانات ہوتے ہیں جن کا ازالہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک علاقہ ہے رینالہ خرد، وہاں کسی فون کرنے والے نے ایک 60 سے 65 سالہ بوڑھے فرد کو فون کیا کہ آپ کا بھائی اوکاڑا سے آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اس 60 سے 65 سالہ بوڑھا آدمی جس کے بھائی کے ساتھ یہ ہوا ہو، وہ وہاں سے چلا، دل گھبرا رہا تھا، آنکھیں نم دیدہ تھیں، اور وہ روتا ہوا جا رہا تھا، پریشان کن عالم میں تھا، حتیٰ کہ اس خبر کو برداشت نہ کر سکا اور اس کا انتقال پرملال ہو گیا۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اپریل فول تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کسی نے مذاق کیا تھا۔ اب مجھے بتائیے، جس نے یہ مذاق کیا کیا وہ اپنے آپ کو معاف کر سکے گا؟ کیا وہ اس کا ضمیر اسے معاف کر سکے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا را ان رسومات سے پرہیز کیجیے، کہیں کسی کی زندگی کو تباہ مت کیجیے۔ اس اپریل فول کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی نوکریاں تباہ ہو چکی ہیں، ہزاروں لوگوں کے خاندان اجڑ چکے ہیں، سینکڑوں لوگ ایسے موجود ہیں جن میں میاں بیوی آپس میں شکوک و شبہات کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ کو ناراض نہ کیجیے۔ عالم اسلام پہلے ہی مختلف قسم کے مسائل اور مصائب کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔